پاک سعودی معاہدے کا دوسرے عرب ملک بھی حصہ بننا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا دونوں ملکوں میں پہلے سے غیر رسمی انتظام تھا، اب باضابطہ معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا سعودی عرب ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا۔ حرمین شریفین کے لیے ہر مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ معاہدے کے بعد دونوں جانب خوشی ہے۔ It's the historic pact between the two countries. ہمیشہ سے ہمارا جو انفارمل ارینجمنٹ رہا ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے، اسی پہ ایک فارمل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ کافی کنٹریز کا ڈیزائر ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ وہ بھی اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ کرے۔ یہ اوور نائٹ سائن نہیں ہو گیا، اس پہ کئی مہینے لگے ہیں۔ دونوں سائڈ بہت خوش ہیں۔ پاکستان کے اوپر مشکل وقت جب آیا سعودی ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے۔ سینکشن کے بعد ان کی جو سپورٹ تھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ IMF پروگرام کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے تھی، اس میں بھی سعودیہ نے بہت بڑا ایک رول ادا کیا ہے۔ ایوری مسلم حرمین شریفین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ تاریخی ہے، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب دونوں اسلامی ملک ہیں۔ معاہدے میں شامل ایک ملک ملٹری پاور ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا پاکستان مارکہ حق میں اپنے سے بڑے ملک پر حاوی رہا۔ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو انہیں پتہ ہے کہ یہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا۔ اسرائیل کو بھی معلوم ہے سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ وہ ایسی قوتوں کا آپس میں بڑا یونیک معاہدہ ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ دونوں ملک جو ہیں وہ اسلامی ملک ہیں۔ ایک طرف ایک اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو انہوں نے جو ہے وہ مارکہ حق میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مؤثر ملٹری مائٹ ہے۔ دوسرا ملک جو ہے وہ ایک بڑی اکنامک پاور ہے۔ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ انڈیا کو اب اس کے اوپر کوئی غلط فہمی ہے؟ اسرائیل کو پتا ہے نا کہ ایک قوت کو ٹیک آن نہیں کیا جا سکتا۔ اسے پتا ہے پاکستان پہ حملے کا جواب کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ جو ہمارا میزائل سسٹم ہے، لڑاکا جیٹ ایئر کرافٹس میں ہم نے جو جدت جو ہے وہ حاصل کی ہے، تو اس جدت، اس انوینشن کی جو نیو ہائٹس ہیں، ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شاید اس لیے حاصل نہ کر سکے تھے کہ کیونکہ ہمارے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو شاید آنے والے سالوں میں ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ پھر کسی کو یہ زحمت کرنی ہی نہ پڑے کہ وہ ہمارے خلاف اگریشن کرے۔ دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ملکوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا کسی دوسرے خلیجی ملک نے چاہا تو اسے بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی۔ دفاعی معاہدے میں کوئی خفیہ شرط نہیں۔ A defense cooperation arrangement has no hegemonic designs or anything. Whatever defense capabilities are available in our arsenal, those capabilities will be available to the partners to this arrangement. And if there is aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. Indication from GCC country or countries, we will definitely consider inclusion of other countries, not dependence on some other distant power or distant countries. The countries can jointly defend themselves, like on the pattern of NATO. سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے خبردار کیا ڈپلومیسی اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران پڑوسی اور دوست ملک ہے، خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے، ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا۔ As an immediate neighbor and friend of Iran, we do not favor any action which risks destabilizing a region that is already mired in multiple crises. This region cannot afford further tensions. We believe that even at this stage, diplomacy should be given a chance. We must prioritize this approach and never give up on a peaceful, negotiated settlement. And let me emphasize that diplomacy and intimidation do not go together.
Diplomacy has delivered previously, and with the necessary sagacity and pragmatism, it can certainly deliver again. سینیٹر ناصر بٹ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. لندن میں ہمارے نمائندے فرید قریشی سے گفتگو کی، آپ بھی دیکھیے. لندن میں ہمارے ساتھ سینیٹر ناصر بٹ موجود ہیں اور کل یہاں پہ ایک بڑا پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے. بٹ صاحب یہ بتائیے کہ پروگرام کی بات تو کریں گے، لیکن جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا کانٹریکٹ ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سعودیہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک سائن ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان کی ذمہ داری اور سعودیہ کی، اگر سعودیہ پہ اللہ نہ کرے کوئی اسرائیل جس طرح وہ اس نے قطر پہ کیا ہے، تو پاکستان نے کہا ہے یہ ہم سمجھیں کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پاکستان پہ کچھ ایسا وقت آتا ہے تو سعودیہ نے کہا یہ سمجھیں گے ہم پہ ایسا وقت آیا ہے. تو یہ ایک جو معاہدہ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ محل ضرورت بھی تھی. قطر نے یہ فیل کیا ہے کہ یہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو سعودیہ نے یہ سب سے پہلے اس پر تو یہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس پہ بات چیت تو پہلے سے چل رہی تھی؟ یہ ابھی سے بات نہیں، کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی. اور یہ ہے کہ دونوں ممالک، سعودیہ بھی اس میں بڑی دلچسپی لی اور پاکستان کی تو پہلے بھی خواہش ہوتی ہے. دیکھیں مسلمان ہیں نا، ہمارے کتنا آنر ہے آرمی کو ہماری کو کہ وہ خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے پاکستان فوج کرے گی. تو جو باقی عرب ممالک ہیں، قطر ہے، یو اے ای ہے، فیوچر میں ان کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہوگا، اور جو یہ معاہدہ ہے اس کی تفصیلات پہلے پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی گئی، کیا معاہدہ ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل یہ وہ آج کی بات نہیں چل رہے تھے. اب باقی جو ممالک ہیں نا، یو اے ای ہے، قطر بھی ہے، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہو، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب یہ بتائیں کل پرائم منسٹر کا یہاں پہ عشائیہ ہے لندن میں، اس میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور اس میں اور کون لوگ آ رہے ہیں؟ اس میں جی اوورسیز کا یہ فنکشن ہے. ہر پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، ظاہر پاکستانی، یہ صرف نون لیگ کا نہیں ہے، اس میں سب لوگ آ رہے ہیں. یہ سب آ رہے ہیں، سب اوورسیز کے لوگ آ رہے ہیں. پاکستان کے لیے جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا، اوورسیز سب پاکستانی، کوئی پارٹی جماعت نہیں. بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب کی گفتگو سنی آپ نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کل اوورسیز پاکستانی یہ ثابت کریں گے کہ وہ بھی پاکستان سے محبت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی خصوصی اجتماعات کا اہتمام کیا گیا. معروف مذہبی رہنماؤں نے کہا دفاعی معاہدے کے باعث اسرائیل پریشان ہے. پوری قوم خادم حرمین شریفین وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منی کے ساتھ کھڑی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں الماس خان. بادشاہ مسجد میں پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نماز جمعہ سے پہلے اظہار تشکر کی تقریب منعقد ہوئی. رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ تحفظ حرمین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پوری قوم وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے. حرمین شریفین کی سیکورٹی کی ذمہ داری پاکستان کو ملی ہے. میری قوم تمہیں مبارک ہو. فتنۃ الخوارج کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی افواج پر اٹیک کرتے ہو تم گناہ کبیرہ کے مرتکب پائے جاتے ہو. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے گرینڈ جامعہ مسجد بیریا ٹاؤن لاہور میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس معاہدے نے گریٹر اسرائیل کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا. نیتنیاہو ہر دوسرے دن بات کرتا تھا گریٹر اسرائیل. الحمدللہ اس معاہدے نے اس گریٹر اسرائیل کو زمین کے نیچے دفن کر دیا. مذہبی شخصیات کا کہنا تھا کہ قطر پر حملہ نے مسلم امہ کی آنکھیں کھول دیں. پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، اس لیے اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کا اعزاز ہمیں عطا کیا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خواجہ نصیر کے ساتھ الماس احمد خان، ایئر وائی نیوز، لاہور. خضدار میں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر آغا شکیل درانی کے گھر پر دستی بم حملے میں 7 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گئے. زخمیوں کو خضدار ٹیچنگ ہسپتال پہنچا دیا گیا. حملہ آور دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے. پولیس نے ناکہ بندی کر کے تلاش شروع کر دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا خضدار میں پی پی رہنما آغا شکیل درانی کے گھر پر دستی بم حملہ افسوسناک ہے. بزدلانہ واقعات عوام اور قیادت کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں. واقعے کی فوری تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. بلیٹن کا آغاز میں بتائیں کہ پاک سعودی معاہدے کا دوسرے عرب ملک بھی حصہ بننا چاہتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا دونوں ملکوں میں پہلے سے غیر رسمی انتظام تھا، اب باضابطہ معاہدہ ہو گیا. پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا سعودی عرب ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا. حرمین شریفین کے لیے ہر مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. معاہدے کے بعد دونوں جانب خوشی ہے.
पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले जो हरमैन शरीफ है इनके हवाले से, उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। काफी कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पे कई महीने लगे हैं। दोनों साइड बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। सैंक्शन के बाद उनकी जो सपोर्ट थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। एवरी मुस्लिम हरमैन शरीफ फैन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा तारीखी है, इसकी मिसाल कम ही मिलती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इस्लामी मुल्क हैं। मुआहिदे में शामिल एक मुल्क मिलिट्री पावर है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मार्का हक में अपने से बड़े मुल्क पर हावी रहा। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उन्हें पता है यह सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल को भी मालूम है सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। ऐसी कुव्वतों का आपस में बड़ा यूनिक मुआहदा है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। दोनों मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क हैं। एक तरफ एक अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को उन्होंने जो है वो मार्का हक में ये साबित किया है कि वो एक मुअस्सर मिलिट्री माइट है। दूसरा मुल्क जो है वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। डिक्लेयर किया गया है कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा। इंडिया को अब इसके ऊपर कोई गलतफहमी है। इसराइल को पता है ना कि एक कुव्वत को टेक ऑन नहीं किया जा सकता। उसे पता है पाकिस्तान पे हमले का जवाब किस तरह का हो सकता है। जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, लड़ाका जेट एयरक्राफ्ट में हमने जो जिद्दत जो है वो हासिल की है, तो उस जिद्दत, उस इन्वेंशन की जो न्यू हाइट्स हैं, इनको हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन शायद इसलिए हासिल ना कर सके थे कि क्योंकि हमारे पास वो सरमाया नहीं है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो शायद आने वाले सालों में हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि फिर किसी को ये ज़हमत करनी ही ना पड़े कि वो हमारे खिलाफ अग्रेशन करे। दिफाई मुआहदे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, किसी दूसरे खलीजी मुल्क ने चाहा तो उसे भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। दिफाई मुआहदे में कोई खुफिया शर्त नहीं। A defense cooperation arrangement has no hegemonic designs or anything. Whatever defense capabilities are available in our arsenal, those capabilities will be available to the partners to this arrangement. And if there is a aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. Indication from GCC country or countries, we will definitely consider inclusion of other countries, not dependence on some other distant power or distant countries. The countries can jointly defend themselves, like on the pattern of NATO. सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने खबरदार किया, डिप्लोमेसी और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा, ईरान पड़ोसी और दोस्त मुल्क है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने वाले किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। Immediate neighbor and friend of Iran, we do not favor any action which risks destabilizing a region that is already mired in multiple crises. This region cannot afford further tensions. We believe that even at this stage, diplomacy should be given a chance. We must prioritize this approach and never give up on a peaceful, negotiated settlement. And let me emphasize that diplomacy and intimidation do not go together. Diplomacy has delivered previously, and with the necessary sagacity and pragmatism, it can certainly deliver again. मिस्र के पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को मिस्र वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन किया। इसहाक डार और बदर अब्दुल आती ने UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तेफाक किया।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا سعودی عرب سے اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ شراکت داری اور اعتماد کے فروغ کا سنگ میل ہے۔ مکہ مدینہ کا دفاع کرنا ہر پاکستانی فرض سمجھتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے۔ ایک ملک پر حملہ ہوا تو دونوں پر تصور ہوگا۔ بھارت کو مارکہ حق میں ہرانے سے پاکستان کی دفاعی طاقت دنیا نے دیکھی۔ دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی خصوصی اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ معروف مذہبی رہنماؤں نے کہا دفاعی معاہدے کے باعث اسرائیل پریشان ہے، پوری قوم خادم حرمین شریفین وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منی کے ساتھ کھڑی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں الماس خان۔ بادشاہ مسجد میں پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نماز جمعہ سے پہلے اظہار تشکر کی تقریب منعقد ہوئی۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ تحفظ حرمین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پوری قوم وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے۔ حرمین شریفین کی سیکورٹی کی ذمہ داری پاکستان کو ملی ہے، میری قوم تمہیں مبارک ہو۔ فتنۃ الخوارج کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی افواج پر اٹیک کرتے ہو تم گناہ کبیرہ کے مرتکب پائے جاتے ہو۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے گرینڈ جامعہ مسجد بیریا ٹاؤن لاہور میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس معاہدے نے گریٹر اسرائیل کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا۔ نیتنیاہو ہر دوسرے دن بات کرتا تھا گریٹر اسرائیل، الحمدللہ اس معاہدے نے اس گریٹر اسرائیل کو زمین کے نیچے دفن کر دیا۔ مذہبی شخصیات کا کہنا تھا کہ قطر پر حملہ نے مسلم امہ کی آنکھیں کھول دیں۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، اس لیے اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کا اعزاز ہمیں عطا کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خواجہ نصیر کے ساتھ الماس احمد خان، ایئر وائی نیوز لاہور۔ سی ڈی اے کی جانب سے اسلام آباد میں شاندار چراغاں، سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی دفاعی معاہدے کی خوشی میں برقی کمکمیں روشن، شہر بھر کی سڑکیں اور اہم عمارتیں سبز اور سفید روشنیوں سے سجائی گئی ہیں۔ ترجمان سی ڈی اے نے بتایا اسلام آباد میں چراغاں 23 ستمبر تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے قومی دن پر 23 ستمبر کو وفاقی دارالحکومت مزید سجایا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ اعلامیہ کے مطابق معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عرب کے خلاف جاریت کو ہمیشہ امت مسلمہ کے خلاف جاریت سمجھا گیا۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ خزدار میں پی پی رہنما آغا شکیل دورانی کی رہائش گاہ پر دستی بم حملہ افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بزدلانہ واقعات عوام اور قیادت کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کو واقعے کی فوری تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ضلع خیبر میں سی ٹی ڈی کے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا ہے کہ ہلاک دہشت گرد چمکنی خودکش دھماکے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ دہشت گرد کمانڈر فضل نور ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ تلاش جاری ہے۔ دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کا تعلق کرک اور ننگرہار افغانستان سے تھا۔ دہشت گردوں کی شناخت محمد نعیم عرف عبد الناصر، محمد کریم اور نور کے ناموں سے ہوئی۔ ہلاک دہشت گردوں سے 3 SMGs، 12 میگزین اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا پاکستان میں ہونے والے ہر حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ مغرب کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ انڈیا دہشت گرد ریاست ہے۔ امریکہ نے مارکہ حق میں اہم کردار ادا کیا۔ Every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. In Pakistan, their main tools are this Fitna Hindustan aka DLA and this Fitna Khawarij aka TTP. There is a lot of empirical evidence. A lot of these Afghans who are here, they are involved in terrorism. We believe as state that terrorist has no religion. There is no space for any Jaish, any private army or militia in the country. We don't believe
that any person or any political leader has the capacity, has the authority to declare jihad by himself. USA played a very instructive role in the Marca-e-Haq. President Trump showed path-breaking strategic leadership here. That is a very significant role that he played. DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कराची में साइट सुपर हाईवे का दौरा। DG रेंजर से साइट सुपर हाईवे एसोसिएशन के मेंबरान की मुलाकात। DG रेंजर्स ने कहा अमन व अमान का क़याम सिंध रेंजर्स की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी, जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। मुलाकात में ताजरों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी पर अफ़वाज पाकिस्तान और इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। ताजरों ने शहर में अमन के लिए सिंध रेंजर्स की काविशों को सराहा। ताजरों ने वाटर माफिया, स्मगलिंग, मनशियात और जराइम के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस को खुश आइंद करार दिया और सिंध रेंजर्स से हर मुमकिन ताउन का अज़्म दोहराया। खबर सखर से है, जहां जनूबी थाने की हदूद में ऊँटनी की टांग काटने का वाक़या रिपोर्ट हो रहा है और तफसील क्या है जान लेते हैं सलीम सहतो से। सलीम, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जनूबी थाने की हदूद में पेश आया, जहाँ पर एक तालिम वडेरे ने ऊँटनी पर तशद्दुद किया और उसकी कुल्हाड़ियों को वार करके उसकी एक टांग काट दी। इस वाक़े का SSP सखर अजहर खान मुगल ने नोटिस लेते हुए कंदरा थाने की पुलिस को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की, जिसके बाद कंदरा थाने पर 3 अफराद रसूल बख्श, मोहम्मद उमर और कुर्बान बरोही के खिलाफ ऊँटनी पर तशद्दुद करने और कुल्हाड़ियों को बाहर करके उसकी टांग काटने का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम कुर्बान बरोही को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या आज शाम के करीब सालेपट के इलाके जनूजी में पेश आया, जहाँ पर फसल में ऊँटनी दाखिल होने पर वडेरे ने अपने एक नौकर और कमदार के हमरा ऊँटनी पर तशद्दुद किया और कुल्हाड़ियों के बाहर करके उसकी एक टांग काट दी और उसके बाद ट्रैक्टर में बांधकर ऊँटनी को घसीट कर रेत के टेले पर छोड़ा गया, जिसके बाद अहले इलाका ने पुलिस और ऊँटनियों के रेवड़ के मालिक को इतला दी गई। पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची और लेटर जारी किया गया ऊँटनी के इलाज का। ऊँटनी को शाम 6 बजे से लेकर अब तक रोहड़ी की तालका जो वेटरनरी अस्पताल है वहाँ पर लाया गया है, लेकिन आज इस वक्त तक उसका इलाज नहीं हो सका। पुलिस ने जब FIR दाखिल की, जिसके बाद जो वेटरनरी अमला है वो अस्पताल पहुँचा और ऊँटनी को फर्स्ट एड दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज ने बानी PTI को माजी का किस्सा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अडियाला में बैठे शख्स को नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। रावलपिंडी ATC में GSU हमला केस की समाअत हुई। बानी PTI ने वीडियो लिंक की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने बानी की वीडियो लिंक के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा बानी PTI पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। दौरान समाअत वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज़ किया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमें कहा गया कि मुल्ज़िम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, व्हाट्सएप कॉल पर नहीं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूटर ने कहा पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन में वीडियो लिंक से मुतालिक किसी डिवाइस या स्क्रीन का नहीं बताया गया। अदालत वकलाए सफाई की शराइत पर नहीं चल सकती, ये जानबूझकर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI की वीडियो लिंक हाज़िरी का मकसद है कि वो नज़र आने चाहिए। अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। एंटी करप्शन में GT रोड की तामीर के मंसूबे में करप्शन इंक्वायरी का मामला। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को तलब कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही को पीर की सुबह 11 बजे एंटी करप्शन गुजरांवाला दफ्तर पेश होने की हिदायत की गई है। एंटी करप्शन हुकाम ने कहा चौधरी परवेज़ इलाही सबूतों और बयान के हमरा पेश हो सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरात से लखनवाल तक सड़क की तामीर के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किया गया है। बिलावल भुट्टो ने कराची का पानी का मसला हल करने का वादा कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा सिंध हुकूमत और बल्दिया मिलकर पानी के मसले का हल निकालेंगे। हब में नई कैनाल का इफ्तिताह हो गया, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। पाकपतन में DHQ अस्पताल में कायम डायलिसिस और कार्डियक सेंटर आवाम के लिए उम्मीद की किरण बन गया। मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। DHQ अस्पताल में कायम डायलिसिस एंड कार्डियक सेंटर आवाम के लिए उम्मीद की किरण बन गया। मुमताज समाजी रहनुमा हाजी अब्दुल वाहिद का कहना है कि 6 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च करके मुस्तक मरीजों को फ्री इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डायलिसिस की तो ये सहूलत है, डायलिसिस का तो खून साफ करना होता है, ये मशीनों ने 10 मशीनें हैं, 2 डॉक्टर है जी, एक डॉक्टर सुबह होता है, एक शाम को होता है। हमने कम से कम 6 करोड़ से ज्यादा ही हमने ये इस पे हमारा अब तक गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान यहाँ 51,000 से ज्यादा मरीजों
مریضوں کا مفت ڈائلسس کیا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر مشینوں کے ذریعے 60 مریضوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ میرے والد صاحب ہے، علاج کرا رہے ہیں، بہت اچھا علاج ہو رہا ہے اور بہت اچھا چیک کر رہے ہیں، بہت دیکھ بھال اچھی ہے تھے اور صاف صفائی بھی بہت زبردست ہے۔ سماجی شخصیت کے مطابق اگر محکمہ صحت معاہدے کے تحت سٹاف فراہم کرے تو سینٹر کی گنجائش مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ایئر وے نیوز، پاک پتن۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں چین کے شہر کاشغر میں عشائیہ دیا گیا۔ سنکیانگ کے نائب گورنر نی جوانگ نے عشائیے کا اہتمام کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا چین کے شہروں کی ترقی متاثر کن ہے، چینی عوام کی گرمجوشی مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر شی جن پنگ کی ویژنری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عشائیے میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور دونوں ممالک کے سفیر بھی شریک ہوئے۔ چیٹ جی پی ٹی نے کم عمر صارفین کے لیے نئے قواعد متعارف کروا دیے۔ معروف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی اوپن اے آئی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے نئے ضوابط نافذ کرے گا جو 18 سال سے کم عمر صارفین کے لیے چیٹ جی پی ٹی کے استعمال کو محفوظ بنائیں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔